اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے تازہ ریمارکس کے بعد ARY نیوز کے اینکر ارشد شریف کی جانب سے FIA پر عائد کردہ ہراسانی کے الزامات کی ساکھ پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ 27 اپریل کو ارشد شریف کی دائر کردہ درخواست میں سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے FIA کو کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی سے روکتے ہوئے DG FIA اور IG اسلام آباد کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ ارشد شریف کے وکیل فیصل چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ گزشتہ رات چند لوگوں نے ارشد شریف کے گھر پر انہیں ہراساں کیا۔ انہوں نے اپنی درخواست میں بتایا کہ ان کا اپنے موکل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، جس کی بنیاد پر انہیں شک ہے کہ FIA نے انہیں غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں لیا ہوا ہے۔ ارشد شریف کے وکیل فیصل چودھری کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ان کے وکیل کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ارشد شریف کی رپورٹنگ اور حکومت پر تنقید بتائی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق ارشد شریف ذرائع سے ملنے والی ان معلومات کے بعد ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ سول کپڑوں میں ملبوس افراد ان کے گھر اور خاندان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ارشد شریف کا آزادی اظہار کا آئینی حق سلب کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے موکل کے خلاف کرمنل کیسز بنائے جانے سے متعلق معلومات پر FIA جواب نہیں دے رہی۔ دوسری جانب FIA نے اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارشد شریف کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں ہراساں کیا گیا ہے۔ یہ سب فیک نیوز ہے جس کا مقصد ہیرو بننا اور FIA کو بدنام کرنا ہے۔ FIA نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث افراد پر کیس کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ارشد شریف کے دعوے کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گرفتاری سے متعلق قیاس آرائیاں شرنگیز پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں۔ صرف شک کی بنیاد پر پیٹیشن دائر کرنے والوں کو ثبوت دینے چاہیے تھے۔ یہ عمران کی حکومت نہیں جس میں صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس دوران اپنے دور حکومت میں صحافیوں کو گرفتار کروانے والے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ارشد شریف کو ہراساں کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت حکومتی عتاب کا نشانہ بننے والے صحافیوں کے حق میں بھرپور آواز اٹھائے گی۔ تاہم 28 اپریل کو ارشد شریف کی FIA کے خلاف مبینہ ہراسانی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ARY کے ایک پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ ایک گمراہ کن بیانیہ بنا دیا گیا کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عدالتیں کھلیں گی اور کسی شخص کو آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ ارشد شریف کی پٹیشن کاغذ کا ایک ٹکڑا تھی، مگر ہم نے اسے سنا، حالانکہ ہراسانی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں اس رات عدالت کیوں کھلی؟ کیا آپ کا چینل آئین کو عدالت سے بہتر سمجھتا ہے؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ معاملہ آئین یا کسی پسے ہوئے طبقے کا ہو تو عدالتیں رات 3 بجے بھی کھلیں گی۔ دوران سماعت FIA نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ارشد شریف کے خلاف نہ تو کوئی ایکشن لیا اور نہ ہی کوئی انکوائری کی ہے، اور FIA پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں جن کا بنیادی مقصد سستی شہرت حاصل کرنا ہے۔ اطہر من اللہ نے اس موقع پر ARY نیوز پر کاشف عباسی کے پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے ارشد شریف کے وکیل فیصل چودھری سے پوچھا کہ کیا آپ نے کاشف عباسی کا پروگرام دیکھا؟ پروگرام میں حقائق کی تصدیق کے بغیر کیا کچھ کہا گیا؟ انہوں نے کہا کہ عدالت رات کو کیوں کھلی؟ عدالت سے عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ اس عدالت بارے بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس عدالت پہنچ گئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت فوری نوعیت کی درخواستیں نہ سنے؟ اگر رات 3 بجے کوئی ارشد شریف کو اٹھائے تو کیا عدالت کیس نہ سنے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سیاسی بیانی کے لیے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ عدالت کسی کے پریشر میں نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی۔ ان بیانیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ARY کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ اغوا ہونے سے پہلے ہی خدشات کی بنیاد پر عدالت آ گئے ہیں، لیکن کیا ARY نے کبھی مسنگ پرسنز یا بلوچ اسٹوڈنٹس کے بارے کوئی پروگرام کیا ہے؟ ARY نے لاپتہ افراد کے لیے کتنی آواز اٹھائی جو اصل ایشو ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔